یعنی کوئٹہ میں بھی یہ مشکل ہے کہ یہاں کی افغانوں کی نہ جائیداد محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کے بچے محفوظ ہیں، اور ہر چوک میں پولیس والے کھڑے ہیں اور جس طرح وہ بدماشی کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شکایت اس وقت بھی موجود ہے، خاص کر جائیدادوں کے حوالے سے، کاروباروں کے حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فرد رہا ہے، خاندان رہا ہے 10 سال 20 سال 40 سال، اور آپ اس کو ڈنڈا لگا کے کہیں کہ اب کل چلے جائیں، مہینے کے اندر چلے جائیں، یہ بہت بری بات ہے اور انسانی حقوق کے منافی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے 2-3 کیٹیگریز کیے ہیں اس کو نارمل ہونا چاہیے۔ جو رجسٹریشن پہلے سے موجود ہے یونیورسٹیات کے تحت یا ہمارے اداروں کے تحت، انہیں موقع دینا چاہیے، اور اس کو ایک معاشرتی مسئلہ بنائے، انتظامی مسئلہ نہیں بنائے۔ جب آپ فورسز، میں کل گفتگو سن رہا تھا، کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ہم ویسے اپیل کر رہے ہیں، پھر اس تاریخ کے بعد ہم گاڑیوں سے لوگوں کو اتاریں گے، پھر ہم جائیں گے گھر گھر سروے کریں گے، یعنی وہ میرا دروازہ بھی ٹھٹکائے گا، آپ کا بھی ٹھٹکائے گا، کیا بتائیں؟ یہ تو ایک بہت تذلیل والا طریقہ ہے نا۔ جب آپ کا اپنا مینجمنٹ کمزور ہے، آپ اس کا غصہ جو ہے ہمسایوں سے نکالتے ہیں، اور یہ کوئی چیزیں تو ساری جمع ہوتی ہیں نا، حساب کتاب لکھا جاتا ہے نا، تو اتنا کریں تو ہماری ریاست اور ہماری سوسائٹی کے قلم خود برداشت کی۔ افغانستان میں ایک اتل پتل کے بعد جو بہت مشکل صورتحال رہی، تو پاکستان ہی لاکھوں افغانوں کا پناہگاہ رہا، اور بہت بھرپور طریقے سے پچھلے 40-45 سالوں میں ہماری ریاست نے بھی اور سوسائٹی نے بھی مل کے ہم نے خدمت کی ہے۔ لیکن پچھلے سال ڈیڑھ میں جس طرح ایک بہت کمزور پوزیشن میں اور بہت جس کو ہم نہ پالیسی کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اس کو رولز کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کی جو آج کے بنیاد کے اندر جو مہذب الفاظ اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پالیسی افغانستان کے متعلق بنائی گئی ہے، جس کا ظاہر ہے ایک بہت مشکل صورتحال تو یہاں افغان مہاجرین کو ہے۔ دنیا کے اندر عالمی قوانین ہے، انسانی حقوق ہے، اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ہم ان تمام حقوق کو پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ اور ادارے بہت کمزوری کا شکار ہے۔ جب آپ بغیر تیاری کے ایک معاملہ لیویز کے حوالے کر دے، پولیس کے حوالے کر دے، ایف سی کے حوالے کر دے، سیکورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا نہ ٹریننگ ہے، نہ ان کا کوئی مزاج ہے، نہ ان کا معیار ہے، نہ انہیں اخلاق کا پتہ ہے، احسان اور عدل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو میداری ہم بطور قوم کر چکے ہیں پچھلے 40-45 سالوں سے، اب ہمارا ایک اشرافیہ کا جو طبقہ ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام آباد سے یا پنڈی سے یا ہمارے آس پاس جہاں سے بھی ہے، ان کا اپنا ایک طبقہ ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے تمام جو طے شدہ مسلمہ ہمارے پالیسیاں ہیں ملکوں کی پالیسیاں جب بنتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، اور وہ ایک بڑے ڈیبیٹ کے بعد، ایک معاشرتی اور سماجی پس منظر کے بعد ہی کہیں جا کے وہ اردو والے کہتے ہیں وہ کہیں کروٹ لیتا ہے۔ اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کو اپنے چھوٹے اور حقیر مفادات کے لیے، تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ ایک یہ اس وقت برننگ ایشو ہے۔ یعنی کوئٹہ میں بھی یہ مشکل ہے کہ یہاں کی افغانوں کی نہ جائیداد محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کے بچے محفوظ ہیں، اور ہر چوک میں پولیس والے کھڑے ہیں اور جس طرح وہ بدماشی کرتے ہیں۔ اور ہمارے پولیس تو ویسے بھی بدنام ہے نا، وہ تو ڈاکو کو گرفتار کرنے کے بجائے جس کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے ایف آئی آر پھر اسے بھگتنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے۔ تو آپ دوسرے ملک کے اتنے حساس معاملات، پالیسی سازی کے جو معاملات ہیں، اسے کیوں حوالے کرتے ہیں؟ تو ہم نے آپس میں مشاورت کی، جماعت اسلامی کی پوری ٹیم نے، اور ہم نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے قرآنوں سے، اگر وہ عقل اور دانش کی زبان سمجھتے ہیں یا درخواست سمجھتے ہیں، ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں خدا را اس کو روک دیں۔ ایک دنیا کے اندر مہذب طریقے ہیں، عزت مندانہ طریقے ہیں، اور ایک ٹھیک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی ریلیف کے ورک میں بھی شریک رہی ہے، افغانوں کے تمام معاملات